بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کے وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جائے نماز پر بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے۔ ایسے انسان سے اللہ پاک اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنے بندے کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، کیونکہ یہ وقت بہت ہی زیادہ فضیلت والا، عظمت والا اور نعمتوں والا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اٹھ کر عبادت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت صرف وہی اٹھتا ہے جس سے لگن ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اس وقت میں جو کچھ بھی اللہ پاک سے مانگا جائے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تو اس کے بدلے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ جو لوگ اس بات پر ہمیشگی کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بہت ہی تعریف بیان کی ہے۔ دوستو، اللہ کی تعریف کسی بندے کی تعریف نہیں، کسی انسان کی تعریف نہیں، یہ اللہ تعریف کر رہا ہے اس بندے کی جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ اللہ پاک اس بندے کی تعریف فرما رہے ہیں جو رات کے وقت اٹھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ نیند اور بستروں کو چھوڑ چھاڑ کر رب کے سامنے دعا، استغفار کرنے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے وہ اشیاء تیار کی ہیں جن کے بارے میں فرمایا، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر کھٹکی۔ یعنی کسی انسان کو علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں کیسی کیسی عمدہ نعمتیں اور لذتیں چھپا رکھی ہیں۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کا قیام بہت عظیم اور اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس وقت میں جو شخص دو کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرما کر اس کو وہ سب چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو وہ اللہ پاک سے مانگتا ہے۔ پہلے نمبر پر کہ استغفار لازمی کیا کریں۔ استغفار کرنے سے، اللہ سے توبہ مانگنے سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ خود کو بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرنے لگتا ہے، بہت ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، گناہوں کا سارا بوجھ اس سے اتر جاتا ہے، اور جب گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سے جو مانگتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، کسی بھی مقصد میں کامیابی ہو، اپنی جو بھی اس کی خواہشات ہوں، جائز خواہشات ہوں، جو بھی حاجتیں ہوں، اللہ پاک اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کو وہ سب عطا فرما دیں گے جو آپ اللہ پاک سے مانگیں گے۔ اور دوسری چیز جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں وہ جنت ہے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی آدمی نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے اور نہ ہی اس کے خیال میں آیا ہے کہ جنت کیسی ہوگی۔ اور اللہ پاک جنت ان لوگوں کو ہی عطا فرمائے گا جو گناہوں سے پاک صاف ہوں گے، جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو محدود کر لیا ہوگا، ختم کر دیا ہوگا، دنیا کو چھوڑ دیا ہوگا، اپنے نفس کو پاک کر لیا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے ساری خواہشات کو، اپنے نفس کی خواہشات کو پاک کر دیا ہوگا۔ ایسے شخص کو، ایسے انسان کو اللہ پاک جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کو پانے کے لیے رات کے وقت
तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह को याद किया करें और इसी वक्त में की गई इबादत अल्लाह की मोहब्बत अता फरमा देती है, दुनिया की हर नेमत अता फरमा देती है, क्योंकि ये वक्त अल्लाह को बहुत पसंद होता है। इस वक्त में अल्लाह पाक दुनिया आसमान पर आते हैं और पुकारते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मुझसे तौबा मांगने वाला, अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला। अल्लाह पाक खुद अपनी शान के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक दुनिया आसमान पर तशरीफ लाते हैं। तो सोचें वो कैसा मंजिर होगा कि जब अल्लाह पाक दुनिया आसमान पर आकर अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहे कि मांग लो मुझसे जो मांगना चाहते हो, मांग लो मुझसे जो मांगना चाहते हो, मैं जरूर अता फरमा दूंगा। तो दोस्तों, मेरी अपने तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि ये वक्त हिम्मत वाला होता है। तहज्जुद के वक्त उठकर जिस चीज की तलब करेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।